हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल लिनक्स कमांड्स। यानी हम उन कमांड्स को आज देखेंगे जो कि बहुत यूज़फुल, यानी मोस्टली कंपनीज़ में जो डेवलपर्स होती हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होती हैं, या आप ये समझें जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो ज़्यादातर इन कमांड्स को यूज़ करते हैं और ये कमांड्स उनको बहुत यूज़ आती हैं। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और साथ ही उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो आप कॉपी पेंसिल नोट पैड अपने साथ रख लीजिए, ताकि साथ साथ आप इन कमांड्स को नोट कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो बेसिक कमांड्स जो होती हैं वो आपसे लाजमी पूछी जाती हैं, क्योंकि आपने उन पर काम करना होता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट है। अगर आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट को लेके चलेंगे और उसको बहुत कुछ सीखेंगे। चलें, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना वर्चुअल बॉक्स कि हमने उबंटू इंस्टॉल की हुई है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो ये आपकी उबंटू ओपन हो जाएंगी। ये 15 कमांड्स बेसिकली, मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे हमें डेली बेसिस पे इन कमांड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। डेली बेसिस पे आप समझें कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस पे हमें ये कमांड इस्तेमाल ना करनी पड़ जाए, क्योंकि ये बेसिक कमांड्स हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हर मौके पे लेके चलनी पड़ती हैं। तो चलें, हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, हम टर्मिनल को भी ओपन कर लेते हैं और साथ ही हम यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली जो कमांड है वो है हाउ टू चेक योर करंट लोकेशन। अगर हम ये देखना चाहते हैं अपनी लिनक्स कमांड में कि हम अभी किस लोकेशन में हैं, लाइक हम कौन से पाथ पे है, तो वो हमें बता देगा। तो इसके लिए हम अपनी लिनक्स को ओपन कर लेंगे और अभी हमें नहीं पता कि हम किस जगह पे हैं, यानी हम यूज़र में हैं या हम रूट में हैं, हम कहाँ पे हैं। तो हम PWD जब लिखेंगे और इंटर करेंगे तो वो आपके उसने आपको पाथ दे दिया। वो कह रहा है आप home/del के अंदर हैं इस टाइम। तो अगर हम होम में जाना चाहते हैं तो हम होम में चले जाएं, अगर हम डेल में रहना चाहते हैं तो हम डेल में चले जाएं। तो ये हमें उसने पाथ बता दिया कि आप इस टाइम यहाँ पे हैं। सेकंड कमांड जो है वो है हाउ टू डिस्प्ले नेम ऑफ करंट लॉग्ड इन यूज़र। अगर बहुत सारे यूज़र्स आपके लैपटॉप में हैं या उस सर्वर में चल रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि इस टाइम कौन सा यूज़र यानी लॉगिन है, उसके लिए ये कमांड होती है WHOM तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये कमांड किस लिए यूज़ होती है। WHOAM और जब इंटर करेंगे तो वो कह रहे हैं आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही यूज़र है, उसका नाम है डेल। समझ आ गई? तो मैं आपको बहुत इजी अल्फाज में, आसान वर्डिंग में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें और आपको हर चीज़ समझ आए। नेक्स्ट, हाउ टू चेक सिस्टम डेट एट टाइम। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो सर्वर है या जो भी हमारे OS हुआ है उसमें डेट एंड टाइम सही हैं और अभी क्या डेट हुआ है, क्या टाइम है, हम ये देखने के लिए ये कमांड्स देते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ओपन कर लेंगे और हाँ, आपने यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है डेट, तो वो आपको मुकम्मल बता देगा कि डेट इस टाइम ये है, यानी ये टाइम है PK मतलब पाकिस्तान 2025 और 24 जुलाई, उसने उर्दू में भी बता दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें स्पेसिफिक सिर्फ डेट बताओ, टाइम ना बताओ। तो हमने उसके लिए कमांड डेट प्लस %D, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे ताकि आपको समझें। डेट स्पेस प्लस %D, ये देखें, ये आपको सिर्फ उसने डेट बता दी कि आज 24/7/2025 है। और अगर आप सिर्फ डेट देखना चाहते हैं तो ये डेट की कमांड है, और अगर टाइम देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको अपने टी करना है, तो ये देखें टाइम आ जाएगा। स्पेसिफिक अगर आपने सिर्फ डेट या टाइम देखना है तो आपको ये कमांड याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, सॉरी, एक और चीज़ है कि अगर आप आवर या मिनट्स भी देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम और यानी घंटे के हिसाब से या मिनट्स के हिसाब से क्या टाइम हुआ है, उसके लिए ये कमांड होती है डेट प्लस %H। चलिए हम इसको कर भी लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और अपने उबंटू में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये वहाँ से पेस्ट नहीं होगी, तो हम इसको डेट प्लस %हावर, तो हम यहाँ से अप एरो क्लिक करेंगे, ये डेट प्लस %H लिखेंगे
تو اس نے ہمیں صرف بتا دیا کہ کون سا یعنی اس ٹائم مہینہ چل رہا ہے، تو اس نے بتا دیا جولائی. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ٹائم کیسے دیکھنے ہیں، ڈیٹ کیسے دیکھنے ہیں، منتھ کیسے دیکھنے ہیں. یہ مکمل آپ کو ان شارٹ کمانڈ سے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کمانڈس کو لکھ لینا ہے، یہ انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ، ہاؤ ٹو ڈسپلے فائل اور ڈائریکٹری پریزنٹ ان کرنٹ لوکیشن. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم جس فائل میں ہیں اس میں کون کون سی فائل یعنی کون کون سی ڈائریکٹریز ہیں، فائلز ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ایل ایس کمانڈ استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرے جو پاس جو اس ٹائم میں جس یوزر میں ہوں، جس پاتھ میں ہوں، اس کے اندر کتنی فائلز بنی ہوئی ہیں. تو ہم نے جسٹ ایل ایس کلک کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے. تو وہ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ، ڈاؤن لوڈ، پکچر، ٹیمپلیٹ، یہ فولڈر، یہ فائل، یہ سارے آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سی فائلز پاتھ آپ کے پاس ٹائم ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایل ایس کمانڈ استعمال کرنی ہے. تو وہ آپ کو سارے فولڈرز دکھا دے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایل ایس مائنس ایل ٹی سے کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایل ایس اسپیس مائنس ایل ٹی انٹر کریں گے تو بیسیکلی اس میں آپ کی فائلز کے جو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ کی فائل اس ٹائم روٹ میں ہے یا یوزر میں ہے. بیسیکلی ڈیل ایک یوزر ہے اور یہ روٹ، یہ بیسیکلی آپ اس کو یہ سمجھیے یہ ایڈمنسٹریٹر ہے. اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں DRWX، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بیسیکلی یہ پرمیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ کسی فائل کو پرمیشن نہیں دیتے مکمل، تو وہ فائل آپ کو بہت سی پرابلمس کریٹ کرے گی ڈفرینٹ اسٹیپس پہ. تو اس کے لیے ہم کسی بھی فائل کو پرمیشن دینے کے لیے ہم اس کو مکمل پرمیشن، فار ایگزامپل چلیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. کسی بھی چیز کو پرمیشن دینے کے لیے آپ نے chmod 777 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فائل ہے اس کو مکمل پرمیشنز، ہر قسم کی اتھارٹی ہم نے اس کو دے دی. میں چاہتا ہوں یہ جو وکاس 2 ہے، میں اس کو مکمل اتھارٹی دینا چاہتا ہوں، یعنی اس کو ساری پرمیشنز دینا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے گا، ابھی یہاں پہ RW کے بعد ڈیش ہے، پھر R ہے، پھر ڈیش ڈیش ڈیش، یہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے انٹر کیا تو وہ کہہ رہا ہے آپ سوڈو سے کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، روٹ میں جانے کے لیے سوڈو استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں، پاسورڈ ہم لکھ دیں گے. اب ہم جب یہ کمانڈ چلائیں گے ایل ایس مائنس ایل ٹی، تو اب آپ یہ دیکھیں اوپر جو یہ دیکھیں میں وکاس 2 ہے، اس کے آگے یہ دیکھیں RW مائنس R مائنس مائنس، یعنی پرمیشنز بہت کم تھیں اس کو. لیکن جب ہم نے یہ کمانڈ اس کو دے دی تو اب آپ یہ دیکھیں اس کو پوری پرمیشنز مل گئی، یعنی RWX مکمل پرمیشنز وکاس 2 کو مل گئی. اور یہ اب ہر قسم کی ایڈیٹنگ، چینجنگ، ڈیلیٹ، فائل کریشن، ہر چیز کر سکتا ہے کیونکہ اس کو فل پرمیشنز دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک ایکسٹرا کمانڈ تھی اور بہت امپورٹنٹ کمانڈ تھی. ہم نے اس کو نیکسٹ ڈسکس کرنا تھا کسی لیکچر میں، لیکن چلے میں نے آپ کو ساتھ وہ موقع آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کمانڈ، ہاؤ ٹو کلیئر دی لینکس ٹرمینل. فار ایگزامپل آپ سرور پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی ٹرمینل پہ. اب یہ دیکھیں میرا ٹرمینل بڑھ چکا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اب کیسے اس کو لے کے چلوں، کیا کروں کیا نہ کروں، تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فالتو اوپر چیزیں کھل چکی ہیں یہ ختم ہو جائیں. تو ہم نے جسٹ یہاں پہ کلیئر لکھنا ہے، کلیئر کمانڈ انٹر کرنا ہے. تو دیکھیں آپ کا ٹرمینل بالکل فریش ہو جائے گا، یعنی جتنی کمانڈ آپ یوز کر رہے تھے وہ ختم ہو چکی ہیں، اب آپ بالکل فریش ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں نیکسٹ کمانڈ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے کریٹنگ، ڈیلیٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ. اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فائل کو کریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں، دین اس کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ. سب سے پہلے ہاؤ ٹو ڈسپلے کنٹینٹ آف اے فائل آن ٹرمینل، یعنی کوئی بھی فائل ہے ہم اس کو ڈسپلے کیسے دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک فائل بنی ہے وکاس کے نام سے، ہم حال ہی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم حال ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس فائل میں کیا ہے. تو اس کی ایک کمانڈ ہوتی ہے کیٹ. یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کیٹ اسپیس. اب مجھے بتائیں آپ، میں وکاس لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں فائل بنے وکاس 2. میں چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ وکاس 2 میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. ہم انٹر کریں گے. یہ دیکھیں ہم اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے اس کمانڈ کے تھرو. اس کمانڈ کے تھرو ہم صرف اور صرف اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمانڈ کیا کیا کام کرتی ہے. یہ صرف اور صرف ڈسپلے دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آگے ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے فائل اینڈ سرچ فار اے ورڈ. بہت امپورٹنٹ، یعنی کوئی بھی فائل ہے ہم اس میں چیز کو سرچ کیسے کر سکتے ہیں. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے کمانڈ ہوتی ہے لیس.
لیس اور آگے فائل کا نام. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جا کے. فار ایگزامپل ہم چلے جاتے ہیں لیس آگے وکاس 2، ہم اسی فائل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھیں وہ اینڈ پہ لے آیا ہمیں. اب وہ بتائے گا کہ میں نے اس فائل میں کیا کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری فائل میں وکاس کہاں لکھا ہے. وکاس تو ہے ون ٹائم ہے، تو ہم یہ کالن / وکاس دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کی اس فائل میں وکاس ہے، وہ اس نے ہائی لائٹ کر دیا اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہم اس فائل سے نکلیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا فائل سے نکلنے کے لیے ایک دفعہ کنٹرول اسکیپ. یہ دیکھیں فار ایگزامپل میں سرچ کرتا ہوں ڈیل، انٹر کریں. وہ دیکھیں اس نے بتا دیا ڈیل یہاں پہ ایک دفعہ یوز ہوا ہے. چلیں نیکسٹ کمانڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. ہاؤ ٹو کریٹ اے فائل ان لینکس. بہت امپورٹنٹ فائل، بہت امپورٹنٹ کمانڈ کہ آپ لینکس میں فائل کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان کمانڈ ہے، ٹچ. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جسٹ ٹچ، اور یہاں پہ اپنے فائل کا نام لکھ لینا ہے ڈیل. ہم 3 لگا دیتے ہیں کیونکہ یوزر کا نام بھی ڈیل ہے، تو یہاں پہ پرابلم نہ ہو. یہ دیکھیں اس نے فائل کریٹ کر دی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائل کریٹ ہوئی کہ نہیں. ہم ایل ایس کریں گے تو یہ دیکھیں یش بالکل اسٹارٹ میں یہ ڈیل یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری فائل کریٹ ہو گئی ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ کمانڈ ہے ہاؤ ٹو ڈیلیٹ اے فائل ان لینکس. چلیں جی ہم نے فائل بنا لی، کوئی فائل ہم نے غلطی سے بنا لی یا کوئی فائل ہم نے ایز اے ٹیسٹنگ بنائی تھی. اب ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے. اس کا پروسیس بہت آسان ہے. جسٹ RM، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں جو میں ڈیل فائل بنائی ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. RM اسپیس آگے فائل کا نام انٹر، ڈیلیٹ ہوگی سمپل. جب ہم اس کو ایل ایس کریں گے تو یہ دیکھیں اب وہ فائل نہیں ہے جو پہلے یہاں پہ تھی. تو اس کا مطلب ہوا وہ فائل اس کمانڈ کے تھرو ڈیلیٹ ہوگی. نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو ایڈٹ اے فائل ان لینکس. لینکس میں فائل کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ. میں نے اس سے پریویس لیکچر میں یہ A to Z ایک چیز اس میں کور کی ہے کہ نینو اور VI یہ کمانڈس کیا کرتی ہیں. بیسیکلی VI نینو یہ ایڈیٹنگ ٹولز ہیں، ایڈیٹنگ کمانڈز ہیں. آپ ان کے تھرو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ میرے پریویس لیکچر میں جائیں، وہاں پہ میں نے مکمل اس کو ڈسکس کیا ہے ان کمانڈس کو. تو وہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز اس میں کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈائریکٹری اور فولڈر ان لینکس. فائل بنانا تو سیکھ لی لیکن فولڈر کیسے بناتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جسٹ یہاں سے ٹرمینل کو اوپن کرنا ہے اور اس کی کمانڈ جو ہوتی ہے وہ MKDIR. MK کا مطلب ہوتا ہے میک، DIR کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹری. اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں تھوڑا سا HP لکھ دیتا ہوں. چلیں HP. یہ دیکھیں LS کروں گا، چیک کریں کہاں بنی. یہ بنی ہوئی جو بلو کلر کے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی وہ ڈائریکٹریز ہیں. ڈائریکٹری مطلب ہوتا ہے فولڈر ہیں. اور جو وائٹ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ فائلز ہیں. اور جو پنک کلر کے آپ کو گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ فل اتھارٹی، ان کو پوری پرمیشنز دی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ فائل ہم نے کریٹ کر لی. اب ہم ان کو ریموو کیسے کریں گے، یعنی کسی بھی ڈائریکٹری یا فائل کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ابھی ایک فائل بنائی، ڈائریکٹری بنائی، ہم اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی کمانڈ ہے RMDIR. آگے وہی ہم لکھ دیتے ہیں HP. چیک کریں LS کریں گے، دیکھیں گے فائل ڈیلیٹ ہوئی کہ نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی کہ نہیں، کمنٹ میں بتائیں. بالکل ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اس کمانڈ کے تھرو وہ فائل بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ یہ ہماری ٹوٹل کمانڈس تھیں جو کہ بہت امپورٹنٹ اور بہت یوزیبل کمانڈز ہیں جو آپ بیسکس کسی بھی انٹرویو میں، اگر آپ کسی جگہ انٹرنشپ کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں بیسک IT سپورٹ کہیں بھی، تو وہاں پہ یہ کمانڈز آپ کو بیسکس آپ کو لازمی آنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو ہر موقع پہ یوز ہوں گے. اگر آپ کو بیسکس نہیں آتے تو آپ کو جگہ جگہ بہت پرابلم ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں. اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ایجوکیشن چینل ہے. انشاءاللہ اس کو مل کے آگے لے کے چلیں گے اور آگے بہت سارے کورسز ابھی ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے.
تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.